ابدالی کا لفظ مختلف سیاق و سباق میں مختلف معنی رکھتا ہے، لیکن اگر آپ نے سوال میں روحانیت کے چھپے سپاہی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد غالباً وہ باطنی یا روحانی افراد ہو سکتے ہیں جو ظاہری طور پر عام انسانوں جیسے نظر نہیں آتے لیکن باطنی طور پر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں صوفیہ اور روحانیت کی روایات میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال عربی لفظ بدل سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے تبدیلی یا نائب۔ صوفیہ کے مطابق ابدال ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کی تعداد مخصوص ہوتی ہے۔ اکثر روایات میں 40 بیان کی جاتی ہے اور جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا اللہ والا شخص لے لیتا ہے، اس لیے ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ روحانیت کے چھپے سپاہی کیسے؟ یہ لوگ بظاہر عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، نہ شہرت طلب کرتے ہیں نہ ہی ظاہری کرامات دکھاتے ہیں، اللہ کی رضا میں پوشیدہ رہتے ہیں، قوم و ملت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قدرتی آفات، فتنوں اور عذابوں کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں روحانیت کے چھپے سپاہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ خفیہ طور پر حق اور خیر کی طاقت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ روحانیت کے چھپے سپاہی۔ ابدال کا لفظ عربی کے بدل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تبدیل ہونا یا کسی کی جگہ لینے والا۔ صوفیانہ اصطلاح میں ابدال ایسے مخفی اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو زمین پر اللہ کی طرف سے خاص روحانی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک کا وصال ہوتا ہے تو اس کی جگہ فوراً دوسرا منتخب کیا جاتا ہے، اسی لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے، یعنی بدلنے والے۔ ابدال کی صفات۔ باطنی مجاہد۔ وہ بظاہر عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن باطن میں انہیں ایک روحانی مشن سونپا گیا ہوتا ہے۔ ان کی عبادت، دعا، مراقبہ اور ذکر و فکر سے دنیا میں خیر اور توازن قائم رہتا ہے۔ مخفی حیثیت۔ عام لوگ انہیں پہچان نہیں سکتے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے لیکن وہ شہرت سے دور گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ روحانی نظام کا حصہ۔ صوفی سلسلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر روحانیت کے کچھ پوسٹ یا درجات قائم کر رکھے ہیں جن میں کتب، مرکزی روحانی کتب، ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ شامل ہوتے ہیں۔ ابدال اس نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی دعا سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں اور اللہ کا فضل اہل زمین پر اترتا ہے۔ ابدال کا تذکرہ حدیث و آثار میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدال شام میں ہوں گے، ان کی تعداد 40 ہوگی، جب ان میں سے ایک مرے گا اللہ اس کی جگہ دوسرا بھیج دے گا، ان کے ذریعے زمین میں بارش دی جاتی ہے اور ان کے ذریعے دشمنوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اہل زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ روحانیت کے چھپے سپاہی۔ ابدال کو بعض صوفیہ روحانیت کے چھپے سپاہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری جنگ نہیں لڑتے بلکہ باطنی جہاد کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی اصلاح کے لیے دعا، ذکر اور روحانی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رازدار اور اس کے فیصلوں کے امین ہوتے ہیں لیکن عام انسانوں میں گمنام۔ صوفیانہ عقیدے میں مقام۔ بہت سے صوفی سلسلے جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ ابدال کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے روحانی اثرات کے قائل ہیں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ حصے میں ابدال کے مرتبے پر فائز رہے۔ ابدال وہ باطنی مجاہد، گمنام ولی اور خدا کے روحانی نظام کے اہم ارکان ہوتے ہیں جو دنیا کی ظاہری چال کے پیچھے ایک باطنی توازن قائم رکھتے ہیں۔ ان کی عبادت اور اخلاص کے صدقے اللہ زمین والوں پر رحم فرماتا ہے۔